شروع کر دیں, بالکل فارمیلٹی نہیں ہے, یہ بتا رہے جیسے آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں. تو آپ ہمیں تھوڑا کچھ بتانا شروع کریں, جب آپ کیا تھے سر فلم جی شروع میں جو فلم کرٹک 50s میں جب پاکستان ٹائمز میں آپ نے شروع میں لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلا ستم تو مظہر علی خان نے میرا خیال ہے یہ کیا تھا کہ آپ کو فلم کرٹک بنا دیا انہوں نے. نہیں, انہوں نے نہیں بنایا تھا, اس میں غلطیاں ساری میری تھیں. اخبار میں اشتہار چھپا تھا کہ فلم کرٹک چاہیے کہ جو لوگ فلموں پہ ریویو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں, ان کو 10 روپے مبلغ دیے جائیں گے. تو ہمارے لیے 10 روپے بھی اس زمانے میں بہت تھے, تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا. جب 2-4 ریویو چھپ گئے تو ان کا اچھا وہ لکھتے رہیے. پھر میں آوارہ گردی میں چلا گیا سندھ, تو جب میں واپس آیا تو ان کا بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے, آپ مستقل لکھیے بس. یہ کس زمانے کی بات؟ ہاں, کس سال کی بات ہے یہ؟ یہ 1950. 1950. مظہر صاحب پاکستان ٹائمز میں, مظہر صاحب بھی پاکستان ٹائمز میں تھے. میں حساب لگاؤں 1950 میں 10 روپے ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. 1 روپے 96 کا ٹکٹ ہوتا تھا فلم کا. 1 روپے 96 کا ٹکٹ ہوتا تھا, اور مظہر علی خان بھی اسی کلاس میں فلم دیکھتے تھے جس میں دیکھتا تھا. نہیں, مظہر صاحب تو میں نے دیکھا ہے, وہ اور طاہرہ تو وہ تو گیلری میں دیکھا کرتے تھے. 1 روپے 96 میں ریگل سنیما میں 1 روپے 96 میں, اس میں پردہ بھی نہیں تھا. ہاں, ریگل میں تو گیلری تھی نہیں نا, اس لیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. 1 روپے 96 میں وہ بھی بیٹھتے تھے. اچھا. اور دوسرا آدمی جو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا وہ ابھی ذکر ہو رہا تھا تھیوفیل بوس کا. کیونکہ میں سوچتا تھا کہ مجھے تو مصیبت ہے کہ مجھے میتنی دیکھنا ہے اوپننگ, اس کو کیا مصیبت ہے. He used to be at the matinee nearly always. وہ اس نے لاہور میں جتنی فلمیں لگیں اس زمانے میں وہ سب کی سب تھیوں نے دیکھی ہوئی تھیں. تو رحمان صاحب 1950 میں بھی دیکھا کرتا تھا, مگر میں آپ کی بجائے میں چھوٹا ہوں گا, میں کہیں 10 آنے میں کنسیشن کا 10 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا, اس کے پیچھے وہ مہر لگا دیتے تھے اسٹوڈنٹس کنسیشن, تو آپ 10 آنے کا ٹکٹ لے کے اور 1 روپے 6 آنے میں بیٹھ سکتے تھے. اچھا, جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو 12 آنے جو تھی وہ لوئسٹ کلاس ہوتی تھی. 12 آنے, اور بہت عرصے تک 12 آنے جو تھی وہ مشہور تھا 12 آنے کی کلاس. آپ حساب لگا رہے ہیں نا کہ ایڈمیشن ریٹ کیا تھا, لیکن جو زیادہ اہم بات تھی وہ یہ کہ فلم دیکھنا شرفا کا معمول تھا. یعنی یہ ایک اچھا مشغلہ سمجھا جاتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پوسٹ وار سنیما میں دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی کہ خاص طور پہ یورپین اور امریکن سنیما میں, جس میں لٹریچر سے رشتہ فلم کا بہت بڑھ گیا تھا. اور اچھی فلمیں آتی تھیں, اچھے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی فلمیں آتی تھیں, کلاسیکل لٹریچر پر مبنی فلمیں آتی تھیں. تو اس کی وجہ سے ایک سنیما گوئنگ کلاس ایک ڈیولپ ہو گئی تھی لاہور میں, اور اسی حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہونے لگی. وہ ایسی کلاس تھی وہ کہ بامبے کی فلم جب تک لاہور میں پاس نہیں ہوتی تھی پاس نہیں سمجھی جاتی. یہ اتنی بڑی کلاس کی ہوگی تھی کہ لاہور میں جو پاس ہوتی ہے, رتن وہاں نہیں چلی, یہاں سال. اچھا, پاکستانی سنیما کا تو یہ اس وقت نام و نشان تھا, یہ شروعات تھی, اس کو بھی آپ کور کرتے تھے؟ اس کو بھی دیکھتے تھے, کہنا چاہیے کہ دیکھنا پڑتا تھا. اچھا, میں یہ کہنے لگا تھا دس واز یہ پاکستان, یہ جو علاقہ ہے اٹ واز ویری مچ آن دی انٹرنیشنل سین. جس وقت ہالی ووڈ میں ریلیز ہوتی تھی فلم, اسی وقت یہاں پہ بھی ہوا کرتی تھی, وہاں کی فلم بھی. اس میں بڑا اہتمام ہوتا تھا, اور جو باہر کی فلمیں آتی تھیں اس میں ایک مڈ ویک چینج ہوا کرتی. منگل کے دن. جی ہاں, تو مڈ ویک چینج میں عام طور پہ ایسی فلمیں جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ لاہور میں نہیں چل پائیں گی, لیکن ان میں کچھ میرٹ ہے, تو وہ چلائی جاتی تھی.
اور جو اچھی پڑھنے لکھنے والوں کو بھی ہوتی تھی تو ایک سنڈے مارننگ شو ہوتا تھا. بعض اوقات وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جاتا تھا فار اسٹڈی آف لٹریچر. یہ آپ نے جو کہا کہ یہ شریفوں کا اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا مشورہ ہوا کرتا تھا. رحمان صاحب باقی تمام دنیا میں یہ بات پھر واپس آ گئی ہے. بیچ میں کوئی 20-30 سال ٹیلی ویژن نے سنیما کو جس کو پنجابی میں کھڑے لائن کہتے ہیں لگائے رکھا, مگر یہ پھر سے آ گئی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا اچھی فلم بننے کا, اچھی فلم دیکھنے کی روایت پھر شروع ہو گئی. ہمارے یہاں نہیں ہوئی. ہمارے یہاں تو بہت سی اس کے بارے میں مشکلات ہیں. ہمارے یہاں اچھی فلم بننے کا بیسس نہیں بنا. اگر کسی ملک میں کوئی روایت کسی خاص قسم کی پڑ جائے اور وہ منقطع بھی ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر اس کے ریوائیو ہونے کا امکان رہتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ کام کیا نہیں اس لیے, اور جو کام کرنا چاہتے تھے وہ یہاں کے مارکیٹ حالات میں پٹ گئے. شروع میں بڑا جذبہ تھا پاکستانی فلم کے حوالے سے. خاص طور پہ ایک وجہ یہ تھی کہ تقسیم سے پہلے یہ ایک مرکز تھا, بالکل تھا, فلم سازی کا, اور اپنے اٹھان پہ تھا. یو آر گروئنگ. اور وہ جب سلسلہ منقطع ہو گیا تو جو لوگ باہر سے آئے انہوں نے کوشش کی کہ اپنا پہلا جیسا کام کر کے دکھائیں. اور جو یہاں کے لوگ تھے, جیسے ہر شعبے میں جو ریپریسڈ انرجیز تھیں یا ریپریسڈ ٹیلنٹ تھی, لٹریچر میں بھی اور آرٹ میں بھی اور سنیما میں بھی, وہ اس میں کچھ نکلنے کی کوشش کی. تو بہت کوشش کرتے تھے کہ کچھ کام کر کے دکھائیں. وہ مارکیٹ فورسز نے ان کو ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ غالباً 1951 میں ڈبلیو زید احمد اور خواجہ خورشید انور, مسعود پرویز, نہیں مسعود پرویز کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس لیے کسی اور حوالے سے, کہ یہ 52-53 میں جا کے اور خواجہ خورشید انور 55 میں جا کے فلم بنا سکے. یعنی مسعود پرویز نے تو آتے ہی بنانی شروع کر دی. 1948 میں انہوں نے اپنی فلم شروع کر دی منٹو صاحب کی کہانی پہ. اسی طریقے سے نذیر صاحب نے آتے ہی شروع کر دی. شوکت صاحب رضوی نے آتے ہی شروع کر دی. 1949 میں ان کی چلنے ریلیز ہو گئی. یا لقمان صاحب نے آ کے اپنے کام شروع کر دیا. تو یہ 2-3 طرح کی ٹرینڈس چل رہی تھی. پھر اس میں کچھ یہاں کے جو لوگ تھے, ایک آدھ ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کے بعد خود ڈائریکٹر بن گیا عمر کمال پاشا کی طرح سے. لیکن وہ روایت اس وجہ سے نہیں بڑھ سکی کہ ہماری ادب اور آرٹ کی روایت بھی بہت کمزور تھی. کسی بھی سماج میں سنیما الگ سے نہیں پیدا ہو سکتا. جو اس کے اوریجنز ہیں, جو ماخذ ہیں, جس پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں پروفیشنلزم ہے, اس میں آرٹ کی سمجھ ہے, اس میں لٹریچر کا بڑا دخل ہوتا ہے. وہ کمزور رہی. اس میں جو یہ فلم کی موسیقی ہماری نسبتاً جاندار تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کئی آدمی ایسے تھے, اگر میں اب یاد کروں, کہ ماسٹر غلام حیدر, فیروز نظامی صاحب تھے, فیروز نظامی صاحب, ایک اور تھے جن کو لوگ گردانتے نہیں تھے, بابا چشتی. جی, لیکن میلوڈی کا زمانہ تھا سارا. کمال حاصل تھا. اور شروع میں تو پنڈت امر ناتھ نے بھی کچھ میوزک دیا فلموں کا. جی, مگر وہ تو سب وہ تو وطربود ہو گیا. جی, وہ کوئی نہیں, وہ لوگ آتے رہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری موسیقی کی میں ٹیلنٹ پول, ایکسپیرئنس
اور ڈیزائر فار اوریجنلٹی تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس سے ایک بات دوسری نکلتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہاں کی زمین اور آب و ہوا میں روٹڈ تھے، جبکہ ڈائریکٹوریل ٹیلنٹ جو تھی وہ غالب جو تھی وہ امپورٹڈ میں سے کہتا ہوں، اور وہ ایسے لوگوں کی تھی جو اپنے ماحول سے کٹ کر، جیسے بڑے درخت کو تنے سے کاٹ کے آپ لا کے بمبئی سے لاہور میں لگانے کی کوشش کریں تو وہ جس ماحول اور جس سماج میں ریئیکٹ کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا. اور اس کے اندر یہ نکلا کہ وہ فلمیں یہاں بناتے تھے اور سماج وہاں کا دیکھتے تھے، تو وہ ریلیٹ نہیں ہوتی تھی یہاں سے. جب تک ریلیٹ نہ ہو تو بڑی فلم نہیں بن سکتی. ہم یہ 47 سے بعد کی صرف باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے کی بھی کر رہے ہیں؟ رحمان صاحب آپ تو اس سے پہلے بھی تھے. نہیں، میں تو لاہور میں 1948 میں آیا تھا. اچھا، 1948 میں ہی آئے. میں جو مرضی کرتے، اس سے پہلے کہاں ہوتے تھے آپ؟ کبھی بتائیں تو صحیح. نہیں، اس سے پہلے تو اپنے وجود کا علم ہی نہیں ہے. اچھا، میں ایک بات کا بہت قائل ہوں. ایک زمانے میں بڑا پھٹا تھا کہ رحمان صاحب آئیے، رحمان آئیے، آپ سب لوگ کہتے ہیں نام کیا ہے. ایک ہمارا چھوکرا آیا ہمارے پاس، بیٹا اس کو ان سے پتہ لگ گیا، اس نے اسے کالم لکھا، مگر اس نے بڑی اچھی بات کی. اس میں بھی لکھا نہیں کہ ہے کیا. اور آج کی محفل میں جتنی دیر مرضی چلے ہم بتائیں گے نہیں. یہ 100 سال کے بعد سب ڈھونڈتے پھریں کہ تھا کیا. آئی تھنک بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ ڈھونڈتے رہیں. اچھا جی، آپ مجھ کو یہ بتائیں، موسیقی کی میری بات آپ کی بات مجھ کو سمجھ آئی. موسیقی کی بہت بڑی روایت تھی، وہ کچھ حصہ اس کا جو فلم میں گیا وہ بھی ٹھیک ٹھاک گیا. میرا ذاتی یہ نظریہ ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری، سب کانٹیننٹ کی فلم انڈسٹری 100 سال کی جو ہے، اس کی واحد کنٹریبیوشن فلم میوزک ہے. باقی سب اچھا، وہ اچھی 2-4 فلموں کو چھوڑ کے باقی سب فضولیت ہے، مگر یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایک اور بھی ہے. اچھا، زبان. اب سارے سب کانٹیننٹ میں جو زبان بولی جاتی ہے، یعنی کیرالہ میں بھی بولی جاتی ہے اور بنگال میں بھی سمجھی جاتی ہے اور مدھیہ پردیش میں بھی اور کسی حد تک پشاور میں، ہمارے دیہات میں نہیں سمجھی جاتی ابھی. لیکن اس بات پہ مولوی عبدالحق کو بھی کبھی اعتراف تھا کہ ہندوستانی فلم نے ایک سب کانٹیننٹ میں لنگوا فرینکا کے رائج کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. اچھا، وہ تو بے دھیانی میں ہو گیا نا، ہو گیا. مگر موسیقی میرے خیال میں کہ وہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، وہ جب ایک میڈیم شروع ہوا ریڈیو، تو اس میں گئے سارے، اور وہاں پہ انہوں نے چلا، خاصی دیر چلا، ان کا بول بالا رہا. پھر انہوں نے فلم میں بھی آئے یا آنے کی کوشش کی. آپ نے کہا کہ روایت چونکہ لمبی چوڑی تھی نہیں، رحمان صاحب وہ تو کہیں بھی نہیں تھی، فلم تو نیا میڈیم تھا، تو باقی سب جگہ چل گیا، ہمارے یہاں کیوں نہیں چلا؟ دیکھیے، وہ آپ نے کہا نا ریڈیو میں چلے گئے. ریڈیو میں جانے والوں کو کسی فائنینشیل پہ ڈپینڈ نہیں کرنا پڑتا. وہ جو کچھ کرتے تھے، ان کا جس کے اہل تھے یا جو صلاحیت تھی وہ وہاں پیش کرتے تھے. آواز کی صلاحیت تھی، وہ ڈرامے میں حصہ لیتے تھے. ڈائریکشن کی صلاحیت تھی تو وہ اس کو ارینج کرتے تھے، اور ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ڈسٹریبیوٹر کون ہوگا. ہمارے ہاں جو پرابلم ہوا وہ زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں کہ فلم بنانے والوں کی کمی تھی، لیکن فلم بنوانے والوں کی بہت کمی تھی. فلم بنوانے والوں کی؟ اچھا، یعنی وہ ایک زمانہ تھا جب اسی لاہور میں جب مہرا تھا اور ایک AR کاردار تھا اور اس قسم کے جو لوگ تھے، تو جو اپنے گھر کی جمع پونجی سے کپڑے کا چھت بنا کے چولی اور شوری کر لیتے ہیں، وہ بعد میں آئے لیکن آفٹر. تو لیکن اس کے بعد جب برصغیر میں فلم سازی شروع ہوئی تو کلکتے میں اور بمبئی میں بڑی کمپنیاں بن گئیں.
अच्छा बड़ी कंपनियां बन गई हैं। जो पहले सरपरस्त तो सिनेमा के वही थे जो कि पास ही थिएटर चलाते थे, या मालदार लोग थे, जैसे बंगाल का एक जज था जिसने अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ बनाओ फिल्म, लेकिन क्लासिक बनाना। अच्छा या तो वो यहाँ जो फिल्म बनवाने वाले बने, पाकिस्तान में जैसे सारा काम दूसरे दर्जे के माल का होता रहा कि उनको पता नहीं था कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। दफ्तरों में लोग बैठे हुए थे, डिब्बे संभाल के बैठे हुए थे जी, वो डिब्बों के मालिक यहाँ से गायब हो गए, तो वो फिल्म साज बन गए। They had no experience of और इसने फिर हमारे यहाँ पे लोगों को आने से मना कर दिया। आप अगर देखें कि 50 की दहाई 60 की दहाई में सिर्फ 2-3 पढ़े लिखे आदमी आए और उनको जगह नहीं मिलती थी। यानी अहमद बशीर को तो जगह ही नहीं दी किसी ने, आने घुसने ही नहीं दिया। कमर आफ्ताब साहब पढ़ा के आए, उनको भी किसी ने नहीं घुसने दिया। आका गुल का बेटा वहाँ से पढ़ के आया कैलिफोर्निया से, उसने एक भी फिल्म नहीं बनी, एक शायद प्रपोज की थी। नहीं लैब चलाता रहा वो, नहीं फिल्म उनको कोई नहीं, वो लैब भी नहीं चलाता, वो तो ड्यूटी फ्री शॉप। हाँ मैं हमारा दोस्त जानते हैं। तो एक आया परवेज, जो कैलिफोर्निया से पढ़ा के आया, परवेज मलिक, वो घुस गया, परवेज मलिक काम किया। अच्छा एक मिनट ठहर जाए रहमान साहब, ये मैं बात सारी आपकी मानता हूँ। एक बात एक तो मुझको ये बताइए, क्लियर दिस अप समटाइम, मेरा इंप्रेशन कुछ ये है कि 40s में लाहौर भी तकरीबन उतना ही बड़ा सेंटर था फिल्म का जितना कि बम्बई या कलकत्ता था, अगर नहीं था तो वो बता दीजिए। अच्छा फिर आप मुझे ये दूसरी बात ये बताएं कि आपने कहा कि बहुत पढ़े लिखे लोग कोई यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए, वो उधर भी नहीं आए रहमान साहब, तो मतलब बहुत लायक लोगों ने तो नहीं किया। देखिए ये सत्यजीत राय वगैरह तो बहुत बाद में आए ना, फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही लोगों ने चला दी। ऐसा ये डिबेटेबल पॉइंट है, वी कैन एग्जामिन इट। दैट इज व्हाई आई एम बिगिनिंग अ डिबेट। वी कैन एग्जामिन इट। हाँ देखिए हिंदुस्तान में जो सीरियस फिल्म मेकिंग शुरू की वो थे हिमांशु राय। अच्छा जी हाँ, नाम सुना हमने, कोई तो फिल्म में भी डाला था। हिमांशु राय थे जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज की बुनियाद डाली, छूट कर ली। तो वो यूरोप से पढ़ के आए। अच्छा खुद लाहौर में जो जिन लोगों ने यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू की, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। इवन चौधरी फादर के वो वहाँ से, चाहे उनकी ट्रेनिंग जो थी वो उस जमाने में जो न्यूज़ आती थी ब्रिटिश मूवी टोन किस्म की, उस तक रही हो, लेकिन वो थे। अच्छा दूसरे अभी ये पहली देवदास किसने बनाई थी भाई? सरकार बॉम्बे। अब ये सरकार जो था, ये सरकार न्यू थिएटर्स वाले, हाँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ने थिएटर कायम किया। हिज फादर वाज अ जज। अच्छा तो उसने कहा मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। कहा बनाइए, जैसे मैंने पहले कहा कि बनाइए और सिर्फ क्लासिक बनाइए। तो वो क्लासिक बनाने यहाँ लाहौर में आया था आगा अशर को लेकर, और उससे कम नहीं बनाते थे। तो एक एलिमेंट था जिसको आप कह सकते हैं कि जिसने इंटेलेक्चुअल पुश दी। मतलब हिमांशु राय की जो पहली फिल्म थी वो लाइट ऑफ एशिया थी, विच वॉज ए हाईली नेशनलिस्ट फिल्म। महात्मा बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध। और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध, उसके बाद और बनी वो हरीश चंद्र। तो ग्लोरी, द कम्युनिटी ऑफ पीपल, हिस्ट्री, ये चीजें उसमें आती थी। I will not call Sohrab Modi an illiterate man. He may not have been very literate, लेकिन महबूब भी था। जो
फिल्म डायरेक्टर बनने से पहले उसको कुछ भी नहीं आता था। मैं वही तो कहने लगा था कि रहमान साहब के मतलब देखिए अब ये बड़े लोग थे, मरा के हम इज्जत करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, पर ये को बहुत कमाल के, वो पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे। नहीं पढ़े लिखे नहीं कह रहा, हाँ। पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, लेकिन दो सेंस मिलके बड़ी चीज बनाते हैं। एक इंटेलेक्ट और एक प्रोफेशनल स्किल। तो प्रोफेशनल स्किल भी बहुत से लोगों ने की आई, और ये मसला ज़ेर बहस से कम अज़ कम मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ कि फिल्म को एक आदमी नहीं बनाता, टीम वर्क। और सबसे अच्छी फिल्म वो होती है जिसमें कि राइटर और डायरेक्टर का जहन बिल्कुल मिल जाए। नहीं? बहुत से लोग कहते हैं कि वही फिल्म अच्छी होती है जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट करे, और उसकी मिसालें देते हैं आइजनस्टाइन के हवाले से या पेडोफिन के हवाले से, वो वॉज ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ सोवियत यूनियन। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने खुद यहाँ पाकिस्तान में देखा, ख्वाजा खुर्शीद अहमद की फिल्मों में देखा, जो कि बहुत बड़े फिल्म बनाने वाले थे, कि जब तमाम फंक्शन एक आदमी में आप कन्वर्स कर दें तो वो फिल्म जो है अपना बैलेंस खो देती है। तो ज़्यादा बेहतर तरीका वही होता है कि इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम और स्किल, ये जब किसी टीम में जमा हो जाए तो फिर वो फिल्म अच्छी लगती है। हम फिल्म के पीछे चल पड़े हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, कैन वी गो बैक टू पाकिस्तान टाइम? यस, फिल्म थिएटर, वो दैट वाज अ मिलियन, और क्या कुछ था, इंग्रेडिएंट्स क्या थे उस मिलियन के उस वक्त? बात ये कि मैं तो बहुत कम उम्री में और कम इल्म होने की वजह से जब पाकिस्तान टाइम्स में दाखिल हुआ तो वो मुझे बहुत ही रिच और अजीब जगह नज़र आई, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स थे, और खाली प्रोफेशनल नहीं थे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हाईली सेंसिटिव लोग रहते थे और काम करते थे, जो जिनका अपना एक तसव्वुर भी था। और कहने को तो बहुत सी बातें आदमी कह सकता है, बाद में ये भी सोच सकता है कि पाकिस्तान टाइम्स वॉज मॉडल्ड आफ्टर द बेस्ट ऑफ द ब्रिटिश जर्नलिस्ट ट्रेडिशन और न्यूज़पेपर ट्रेडिशन, लेकिन ये जो अहम बात थी वो ये थी कि अखबार पूरी ज़िंदगी का अहाता करता था, और जो तसव्वुर एक बाशऊर शहरी का पेश करता था, उसमें सब चीज़ें आती थी, जिसे बाद में मुकम्मल अखबार भी कहा गया कि मुकम्मल अखबार क्या होता है, कि जिसमें हुकूमत में आने और हुकूमत से जाने वालों की कहानियों के अलावा जो आम आदमी है, आम आबादी है, आम शहरी हैं, उनकी ज़िंदगी का भी परतो उसमें नज़र आना चाहिए। फिर बड़ा बहुत इस बात पे इसरार होता था कि कल्चर के लिए जगह बहुत कर दी जाए। तो जब मैंने फिल्मों पे लिखना शुरू किया, यानी लिखना सीखना शुरू किया, तो मुझे तो पता आता नहीं था कुछ, लेकिन फिर किसी दिन मुझे कह दिया उन्होंने कि एक ड्रामा होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसको जाके रिव्यू कर दें। तो मेरी मुठभेड़ शोएब हाशमी से हो गई, फरीद अहमद से हो गई, सखी सुल्तान से हो गई, और एक खातून होती थी, ये सब तो लड़के होते थे, एक खातून होती थी पेरीन कूपर। तो मतलब ये कि अगर ये याद किया जाए कि पाकिस्तान टाइम्स के अलावा भी
ایک شہر کی ایک تہذیبی زندگی تھی جس میں ہر ہفتے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بیٹھک ہوتی تھی اور مقابلے میں حلقہ ارباب ذوق کی بھی میٹنگ ہوتی تھی اور کہیں سے کوئی آدمی پنجابی کا بھی ایک کوئی پرچہ لے کے بغل میں نظر آتا تھا اور کچھ بزرگ قسم کے لوگ اپنا پرانا کام جاری رکھے ہوئے تھے. تو یہ تھا. تو اس میں پاکستان ٹائمز کو اور اس کے بعد امروز کو، کیونکہ پاکستان ٹائمز کا تو بڑا کنٹریبیوشن تھا انگریزی صحافت کو فروغ دینے میں، لیکن جو امروز نے انقلابی تبدیلی پیدا کی اردو اخبار نویسی میں اور اردو جرنل صحافت میں، وہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا کارنامہ تھا. تو پاکستان ٹائمز میں بہت ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ایک کمٹمنٹ انڈر ڈاگ کے کاز کے ساتھ جو تھی وہ سب سے اوپر تھی، کہ جو انڈر پریولیجڈ ہیں، اور موقع کھلا تھا. یعنی کوئی بہت قابل لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے، لیکن ہمارے جیسے نوبالدوں کے لیے بھی کوئی میدان کی کمی نہیں تھی. یہ ساری جو بحث جو ہے نا، جو شروع کروانے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے ایک پرابلم ہے اس کے ساتھ. آپ نے کہا کہ اچھا فلم بھی دیکھتے تھے، اب ڈرامہ بھی ہوتا تھا، سال میں 2 ڈرامے ہوا کرتے تھے، گورنمنٹ کالج کیا کرتا تھا، کینیڈ کالج کیا کرتا تھا. اب اینٹ اٹھاؤ تو ہر اسکول والے جو 5-6 ڈرامے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اخبار آپ نے کہا، آئی تھنک یس پاکستان ٹائمز ان اٹس ہیڈے واز اے گڈ پیپر. اب بھی اچھے اخبار بھی ہیں، خراب بھی ہیں، مگر اچھے اخبار بھی ہیں. رحمان صاحب کہیں یہ تو نہیں بمبے بڑودہ ہوتی تھی، سینٹرل انڈیا BBCI، بمبے بڑودہ سینٹرل انڈیا ریلوے. پھر اسی طریقے سے نارتھ ویسٹرن ریلوے ہوتی تھی، جس کا مرکز یہاں لاہور میں تھا، اور جس کی ایک بہت بڑی ورک شاپ تھی، جو کم از کم لاہور میں یعنی محنت کش آبادی کا پہلا جو جس میں سے پیدا ہونی شروع ہوئی، جس میں 2 آنے روز پہ جا کے مزدوری کرتے تھے لوگ، وہ یہاں کی ریلوے ورک شاپ تھی. تو یہ تو تھی، لیکن پھر بعد میں ایک کارخانہ اوکارا میں لگ گیا، ایک کارخانہ جسے آپ فیصل آباد کہتے ہیں وہاں لگ گیا، ایک چھوٹا سا کارخانہ لاہور میں بھی لگ گیا. یہ الگ بات ہے کہ جہاں وہ کارخانہ تھا، اب وہاں مذہبی نفرت پھیلانے کی کتابیں چھاپی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں. نہیں کہلاتا اب بھی وہ میلہ رام کمپاؤنڈ ہے، لیکن یہ اب دوسرا ہے. تو اس میں جو لوگ بڑھانے والے تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے. مثلا میاں افتخار الدین نے اپنی وزارت چھوڑ دی اس بات پہ کہ آپ ایک موقع ملا ہے آپ کو زمینداری کم کرنے کا، لینڈ ریفارم کرنے کا، تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو زمیندار بنا دیا جائے، لینڈ لارڈ بنا دیا جائے. تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو زمینیں فارغ ہوئی ہیں، غیر مسلموں نے چھوڑی ہیں، ان کو کسانوں میں تقسیم کی جائیں اور ان کو اپنے گروہوں میں اس طرح آباد کیا جائے کہ ان کی زندگی میں جو تقسیم سے ڈسلوکیشن ہوئی ہے وہ نہ ہونے پر. ڈاکٹر صاحب یہی تھا نا؟ جی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، تو ہم کا استعفیٰ دے دیا. تو یہ ایک چیز تھی. یا میرے ایک بہت محترم ٹریڈ یونین کے لیڈر تھے کامریڈ عبدالسلام، جو اوکاڑا میں ٹریڈ یونین کرتے تھے، اور وہ بڑی ذاتی قربانیاں دے کر کے وہ یہ لوگ کام کرتے تھے، اور بہت کچھ باہر رہ کے وہ زیادہ کما سکتے تھے اور اچھا گزر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہی کام آگے بڑھانا ہے. ایرک سپرین انگلستان سے پڑھ کے یہ بتائیے ذرا. بتائیے نا، آپ بتائیے نا. مجھے تو اتنا زیادہ نہیں، ایرک سپرین جو بہت یہاں کے یعنی پاکستان کے چند نامور ترین اور فاضل ترین اساتذہ میں شمار ہے، وہ انگلستان سے پڑھ کر آئے
1935 शायद, ये 1935 के करीब। और पढ़ कर आए और यहाँ पे छोटे छोटे काम किए और बहुत उन्होंने तब तरक्की की तो बहुत उन्होंने को किया, बहुत आलूदगियों में फंसे तो इस्लामा कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। लेकिन 32वें महीना के हम वक्त वो कारकुन थे, 32वें महीना पे वो काम करते थे। अच्छा। इंग्लिश आने पड़ेगा। और चूँकि मुसलमान नहीं थे तो पार्टी के दफ्तर में उनको रोटी भी थोड़ी मिलती थी और बची भी मिलती थी, क्योंकि हम तो एक दूसरे का खाने वाले लोग हैं ना। रहमान साहब, रेलवे के मुतालिक एक दिलचस्प बात यह है जी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वर्कशॉप यहाँ थी और उस ज़माने में ये रेलवे कैरेजेस लाहौर में बना करती थी और उस ज़माने में लाहौर में रेलवे इंजन्स भी बनते थे। तो एडवांस्ड जगह थी ये और इसलिए यहाँ वो तहरीक भी बहुत ज़ोर की थी, क्योंकि ख़ास तौर पे जब जंग अज़ीम छिड़ गई, दूसरी आलमी जंग छिड़ गई, तो फिर वो वर्कशॉप बेहद अहमियत अख्तियार कर गई। उसमें लोहे की भट्टियाँ थीं जिससे एक तरह की स्टील मिल थी उसके अंदर एक बड़ा पावर हाउस था, तो खासी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल जगह थी वो। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो तहरीकें फ़ौरन बनने के बाद चलीं, उसमें एक मज़दूरों की तहरीक और तालीम की जो तहरीकें थीं वो ज़ोर शोर से चलीं। बहुत से स्कूल बने, नई अंजुमनें बनी, अंजुमन हिमायत इस्लाम ने बहुत काम किया, उनका दायरा कार बढ़ा। तो तालीम की और फिर किसानों की भी और मज़दूरों की ये समाजी तहरीकें चलती रहीं, बावजूद इस बात के कि जो आबादी थी लोकल भी और जो वहाँ से आए भी थे और जो असेंबलियों के मेंबरान भी थे, वो हिंदुओं की और सिखों की मतरूका जायदाद के लूट मार में लग गए और इस तरह तहरीकों को नुकसान पहुंचा। जिस तरह आजकल पैसा एक वैल्यू बन गया है और लोग इलेक्शन जो है वो पैसे के ज़ोर पर जीतने लगे हैं, तो उन दिनों सारी तवज्जो जो थी इस कम अज़ कम जो दरमियाना तबका था और ऊपर का तबका, उस वक्त ऊपर का तबका छोटा था, ये लोग लूट मार में लग गए और उससे खासा नुकसान पहुंचा समाजी तहरीकों को। एक जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था वो एकदम से कम हुआ 1947 में। जी कम हो गया, लेकिन यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि गैर मुनक़सिम मुल्क में जो गैर सरकारी तालीमी इदारे थे उनका बड़ा हाथ था। जैसे इस्लामिक कॉलेज लाहौर में, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, कराची में सिंध मदरसा इस्लाम जो अफंदी साहब ने बनाया, जिनको सिंध का सर सैयद कहते हैं, तो वहाँ यहाँ हमारे एक समाजी तहरीकों में एक मोतबर नाम है ग़ुलाम तिबरिया का। तो वो उन्होंने नया वहाँ से अलीगढ़ से इंजीनियरिंग में डिग्री ली और उनसे सबसे कहा गया कि आप लोग जाएं पाकिस्तान और वहाँ जाके काम करें। तो वो आ गए, हालांकि वो मुस्लिम लीग से कोई ऐसे मुत्तफ़िक़ नहीं थे, बल्कि खासे उस पर तनकीद करते थे, लेकिन आ गए और उनके साथ और भी इंजीनियर्स आ गए। तो उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि यहाँ के एक ब्रैडला हॉल में, जो जिसकी और वजह शोहरत और भी है कि वहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर होता था और कांग्रेस के जलसे हुआ करते थे, ब्रैडला हॉल में एक मिली तकनीकी इदारा कायम किया, क्योंकि ये ख्याल था कि इस जगह पे जो इंजीनियरिंग की या मैकेनिक की जो तालीम है वो कम है। सिविल इंजीनियर तो थे, बहुत थे, डॉक्टर साहब थे, लेकिन ये कि जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसमें मुसलमान बहुत कम थे। तो पढ़ाने का तो हाँ, वो अभी तक चलता है, शायद अभी तक है वहाँ पे थोड़ा सा। वो बड़ी
اس میں سب لوگ والنٹری کام کرتے تھے, کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا, اور ہر قسم کے بچوں کو وہاں پہ تعلیم دی جانے کی. اٹ واز اے پولیٹیکنک, جی ہاں ملی تکنیکی ادارہ پولیٹیکنک, جس میں جو جیسا پولیٹیکنک ہوتے ہیں. پھر ایک ان سے بھی زیادہ معتبر نام جو ہے ہمارے اس میں آتا ہے, ذہن میں آتا ہے, وہ تھے اختر حمید خان. جی تو اختر حمید خان بھی میں کہہ سکتا ہوں آپ کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ سماجی تحریک میں شامل ہو کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں یا اس میں کام کرتے ہیں, لیکن اختر حمید خان تو سماجی تحریک چلانے کی اہلیت رکھتے تھے, نئی چیز شروع کرنے کی اہلیت رکھتے تھے. تو ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی آئی سی ایس تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا آئی سی ایس سے, اور اس وقت دیا جب کہ آئی سی ایس تو بہت بڑی چیز ہوتا تھا. آج کل کے منسٹر تو کچھ بھی چیز نہیں ہے. اور استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سماجی تحریک شروع کرنے سے پہلے جو سماج کے پسے ہوئے ایلیمنٹس ہیں ان کی زندگی کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں, چنانچہ انہوں نے ایک دکان پہ بیٹھ کے تالے بنانے شروع کیے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو کاریگر ہے, جو صناع ہے, اس کی زندگی کیسی ہے. پھر ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ انفرادی طور پہ اپنی زندگی کا رخ بدل لینے سے سماج میں تبدیلی نہیں آتی. اور یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ آپ اچھے ہو جائیے تو سماج اچھا ہو جائے گا, ان کا نہیں, یہ تو بہت لمبا راستہ ہے, یہ تو ہوگا ہی نہیں. تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سماج میں تبدیلی کے لیے تحریک چلانی چاہیے, اور اس کے لیے کوئی فورم ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی باقاعدہ منصوبے بندی کرنی چاہیے. تو یہ سماجی تحریک چونکہ بڑی دیر میں رنگ لاتی ہے, ان کے کئی دور آئے. کوئی پشاور میں ایک دور تھا, پھر اس کے بعد اس وقت کے مشرقی پاکستان میں کومیلا کا ایک دور تھا. لیکن یہ ان کی تحریک نے جو پھل دیا اور جہاں وہ بارآور ہوئی وہ کراچی کی اورنگی پائلٹ اسکیم ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اورنگی میں گھر بن گئے جی, لوگ رہنے لگے. نہیں, یہ خالی اتنی بات نہیں ہے, بلکہ اورنگی میں رہنے والوں نے اپنی سماجی ترقی کا اپنی استطاعت کے مطابق اس کو آگے بڑھانے میں جو کام کر کے دکھایا وہ بڑا مثالی ہے. اور اب کہیں کہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کام کو ریپلیکیٹ کیا جائے, ہو رہا ہے, لیکن یہ ایک بڑی تحریک تھی جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک نیرو لین میں نہیں تھی. رحمان صاحب کھدر پوش کا ذکر کریں. کھدر پوش کا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, لیکن کھدر پوش بھی تھوڑا سا مجھے اس کا تھوڑا پہلے لینا پڑے گا جی. کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جو عالمی سطح پر تبدیلیاں ہو رہی تھیں, اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہو رہی تھی کہ جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے حساس افراد تھے, انہوں نے سماجی ترقی کا تحریک کا کام شروع کیا. مثال کے طور پہ انگلستان میں پڑھتے تھے, بڑے بڑے مالدار ماں باپ کے اولاد تھے, وہاں انہوں نے کہا کہ لکھنے والوں کا ایک سماجی فرض ہوتا ہے اور ایک سیاسی فرض ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کی بنیاد ڈالی, انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی, جس کا ہمارے پورے بر صغیر کی سماجی سوچ میں جو ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا اس کا جو ہے حصہ ہے, کنٹریبیوشن ہے, وہ انہوں نے کی. تو اسی طریقے سے کئی آئی سی ایس جو تھے وہ اور کئی فوجی لوگ بھی اس زمانے میں
جو فضا چل رہی تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران، اس میں وہ ترقی پسند نظریات سے متاثر ہو گئے، اور کسی حد تک انہوں نے اپنا قومی کردار ادا کرنا شروع کیا. تو ہندوستان میں بڑا نام ہے مرارجی دیسائی کا، وہ بھی ICS تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کانگریس میں چرخہ کاٹنے لگے. سبھاش چندر بوس، سبھاش چندر بوس تو خیر تو چلے گئے، وہ تو وہ بھی ICS تھے. وہ تو ہو نہیں پائے تھے. لیکن کئی لوگ جو کہ اس طرح کے اس میں تھے، تو ہمارے ہاں یہ اختر حمید صاحب کا میں نے ذکر کیا. اچھا، پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی ملازمت رکھتے ہوئے بھی سماجی تحریک کا حصہ بننا چاہتے تھے. تو جیسے مسعود کھدر پوش کے بارے میں جب میں نے پہلی دفعہ سنا اور پہلی دفعہ ان کی فلم دیکھی، جی، اور آئی تھنک اٹ مسٹ بی 49. جی، تو وہ اس کا تعلق تھا جو کام انہوں نے بمبئی میں آدیواسیوں کے لیے کیا تھا. بمبئی کا صوبہ بہت بڑا تھا، اس میں آج کا بمبئی اور آج کا گجرات اور آج کا سندھ سب شامل تھا. اور اس میں ایک بہت بڑی آبادی تھی آدیواسیوں کی. اچھا، جن کو اب آپ لوگ انڈیجنس پیپل کہتے ہیں. تو وہ بیچارے قبائلی رہتے تھے، نہ وہاں سڑکیں، نہ وہاں کوئی اسکول، نہ وہاں کوئی تو مسعود صاحب جو بعد میں کھدر پوش کے نام سے جانے جاتے تھے، مسعود کھدر پوش، یہ بامبے کے کوٹے میں ICS تھے. اچھا، تو ان کی پوسٹنگ وہاں تھی. وہاں انہوں نے اسکول بنانے شروع کیے، ان قبائلیوں سے گلے ملنا شروع کر دیا، ان قبائلیوں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا. تو انہوں نے ان کو مسعود بھگوان کہنا شروع کر دیا. جی، جو میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا یا ان کو فلم دیکھی، ان سے بات ہوئی، تو وہ اس وقت مسعود بھگوان کہلاتے تھے. خیر جب وہ پاکستان میں آ گئے اور سندھ میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی، تو پھر یہاں بھگوان تو نہیں کہلائے جا سکتے تھے، یہ تو تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے لیے ایک اور راستہ نکال لیا کہ گورنمنٹ نے ایک کسانوں کے مطالبے پہ ایک کمیٹی قائم کی، اس کا نام تھا سندھ ہاری کمیٹی، کہ یہ تفتیش کر کے بتائے، تحقیق کر کے بتائے کہ سندھ میں کسانوں کے ساتھ یا ہاریوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے. تو وہ کمیٹی میں زیادہ لوگ جو تھے وہ تو زمینداروں کے اور وڈیروں کے حق کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیننسی لاء میں تھوڑا بہت کر دیتے ہیں. لیکن مسعود کھدر پوش نے اس پہ ایک اختلافی نوٹ لکھا، وہ کہلاتا ہی نوٹ آف ڈسینٹ ہے، نوٹ آف ڈسینٹ ٹو سندھ ہاری کمیٹی رپورٹ. گورنمنٹ نے وہ رپورٹ جاری نہیں کی، ریلیز نہیں کی، شائع نہیں کی اس نوٹ کی وجہ سے. نہیں، وہ ہم بالکل سب دبا دی، وہ غالباً اس اختلافی نوٹ کی وجہ سے. تو کئی سال دبی رہی. اور پھر اس کے بعد مسعود کھدر پوش نے خود جاری کر دی. اور جب انہوں نے جاری کر دی تو ان کا جواب طلب کر لیا گیا. جی، ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی دھمکی بھی دی گئی، شاید کچھ شروع بھی کی، لیکن بعد میں جو گورنر تھے وہ کوئی بہت بڑے ذمہ دار نہیں تھے، انہوں نے اس ساری کارروائی کو دبا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو تحریک چلائی وہ یہ تھی کہ جو بھی لوگوں کی مادری زبانیں ہیں ان کو قومی زبانیں تسلیم کیا جائے، اور تعلیم جو ہے وہ ان کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. اور پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے کہ تمام جو
مذہبی ریچولز ہیں اور عبادات ہیں یہ بھی مادری زبان میں ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں تو آئے بندے کو کہ مجھ سے سوال کیا کیا جا رہا ہے, جواب کیا لیا جا رہا ہے جی. تو یہ ایک چیز تھی اور وہ آخر وقت تک بہت اس معاملے میں پیش رہے کہ چونکہ پنجاب میں پھر چونکہ زیادہ ان کا تعلق تھا اور یہیں کے تھے وہ, اور یہ بتایا کرتے تھے خاص طور پہ کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے 19ویں صدی میں لاہور میں میڈیکل تعلیم اردو میں حاصل کی تھی. اچھا جی, تو وہ اس زبان کے حوالے سے وہ یہ اس کا تحریک چلانے والوں میں ان کو شمار کر سکتے ہیں. یوں کہا مسعود کھدر پوش نے کہ نماز اردو میں پڑھنی چاہیے, پنجابی میں. اور پھر انہوں نے یہاں ناصر باغ میں, ان دنوں گول باغ کہتے تھے, ایک جماعت میں وہ امام بنے اور نماز پڑھائی اور اس کا بہت شور مچا کہ یہ تو بالکل ایک طرح سے غیر مذہبی اور دین کے خلاف کارروائی ہے, لیکن اس نے کبھی پرواہ نہیں کی اور وہ بدیشی مال کے خلاف تھے. ہمیشہ انہوں نے کھدر پہنا, اسی لیے وہ مسعود کھدر پوش مشہور ہوئے. اور وہ یہ کہتے تھے پنجابی میں خاص طور پہ کہ دیکھو پنجابیوں, اگر تم بولے اردو تو تم کبھی ترقی نہیں کر سکو گے. ایک دن ان کا ایک دوست آیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو پنجابی ہیں اپنے نوکروں سے اور بچوں سے اردو بولتے ہیں اور بیوی سے پنجابی بولتے ہیں. تو ان کا دوست آیا, اس کو انہوں نے بہت منع کیا, اس نے کہا نہیں اردو ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تیرا بیٹا جو ہے ایک دن تجھے مارے گا. 10 سال بعد وہ شخص آیا اور اس نے پٹی لپیٹی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ مسعود تو ٹھیک کہتا تھا, میرے بیٹے نے مجھے مارا. جی رحمان صاحب, پارٹیشن سے پہلے تو بہت سی تحریکیں تھیں, ہندوؤں کی, مسلمانوں کی, سکھوں کی, کچھ انگریزوں کی چلائی ہوئی بھی. آپ کو یاد ہوگا ایک برین صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے دیہات سدھار کی زبردست تحریک چلائی تھی. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو تحریکیں تھیں ان کا کیا حال ہوا, آگے بڑھیں, کون سی آگے بڑھیں, کون سی رہ گئیں, کس طرح پیچھے رہے, آگے رہے, اس کے متعلق کچھ. ڈاکٹر صاحب 2 طرح کی تحریکیں تھیں. ایک تو وہ تھیں جو صرف مسلمانوں کی بہتری کے لیے چلاتے تھے, جی جیسے لاہور میں انجمن اسلامیہ بنی, ابھی آپ نے بتایا امرتسر میں بھی تھی جو ایم اے کالج انہوں نے بنایا. لیکن بہت کئی تحریکیں جو تھیں وہ سیکولر تھیں, جس میں کہ مسلمان اور غیر مسلم مل کے سب کام کرتے تھے. اور چونکہ غیر مسلموں کا تعلیمی معیار تھوڑا سا بہتر تھا اور ان کے وسائل بھی زیادہ تھے, تو بہت سی تحریکوں میں زیادہ کام کرنے والے بھی وہ ہوتے تھے. خاص طور پہ جو پنجاب کی کسان تحریک تھی اس میں اس کی لیڈرشپ میں زیادہ تر سکھ تھے اور مسلمان بھی تھے. اسی طریقے سے مزدور تحریک میں بھی غیر مسلم تھے. تو یہ جو یہاں سے آبادی کا تبادلہ ہوا اور انخلا ہوا, اس کی وجہ سے بہت سے چیزیں بدل گئیں اور اس کے اثرات پڑے. مثال کے طور پہ کراچی میں ایک خاندان تھا جس کی تاریخ شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ ان کا ایک جد تالپور دربار کا میر منشی تھا,
اور ان کی خدمت کرتے کرتے وہ اس کی آنکھیں چلی گئی تھیں. تو جب چارلس نیپیئر نے سندھ کا انتظام سنبھالا تو اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی مجھے تم انتظام میں مدد دو. وہ چونکہ وہ اپنی آنکھیں بصارت کھو چکا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لاتا تھا, وہ بتاتا تھا اور وہ لکھتا تھا. تو ایک طرف یہ کردار تھا کہ انہوں نے چارلس نیپیئر کو یہ بنایا, لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ ان کا جو بیٹا ڈنگو مل یہ ڈپٹی کمشنر ہو گیا بمبئی میں, اور اس نے پھر کراچی میں آ کے سائنس کالج کھولا, جی ڈی جے سائنس کالج جی, اور حیدرآباد میں کھولا جہاں کے وہ رہنے والے تھے, اور ہاسٹل بنایا جو ابھی تک قائم ہے جی, جس میں کہ مسلمان اور غیر مسلم سب رہتے تھے. اور ان کا جو بیٹا جس نے کہ پھر سیاست میں بھی حصہ لیا اور سر شاہ نواز بھٹو اور ایوب کھوڑو کے ساتھ رہتا تھا, جس کا نام کیبل رام شہانی تھا جی, تو وہ نہیں گیا, وہ یہیں رہا, وہ اپنے گھر میں ہی رہا. اور اس کی اولاد نے پھر پاکستان کی سیاست میں اور معیشت میں جیسے پی کے شاہانی نے حصہ لیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مومنٹم کسی حد تک تھا, اس میں کچھ تھوڑا سا سیٹ بیک آ گیا کیونکہ یہ اتھل پتھل ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ سماجی تحریکیں ہمیشہ سے جی غیر سرکاری شعبوں میں چلتی تھی. وہ اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ غیر سرکاری شعبے میں ہوگی. تو بہت سے لوگ اپنی ملازمت مکمل کرنے کے بعد خدمت قوم کا سوچتے تھے. وہاں سے فارغ ہو گئے اور پھر اسکول بنانا ہے, یونیورسٹی بنانی ہے, کالج بنانا ہے, عورتوں کے لیے کام کرنا ہے, چندہ جمع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ کرتے تھے. لیکن پاکستان میں کہ سرکاری شعبے میں نفری بہت کم تھی, تو اس نے بہت سی لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیا. وہی لوگ جو بیرن روڈ پہ یا نسبت روڈ پہ کسی سماجی تحریک کے لیے کام کرنے کو تیار تھے, ان کو نوکریاں مل گئیں, کچھ کام ہو گیا, تو یہ ایک کسی حد تک ٹھنڈا پڑ گیا. اور اس وقت تک ٹھنڈا رہا جب تک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی اکنامک تبدیلیوں نے نئے طبقات پیدا کیے, نئے ان کی معاملات ہوئے جی, اور نئی صورتحال میں پھر نئی تنظیمیں بنی. جیسے حیدر بخشت ہوئی نے ہاری کمیٹی بنائی, یہاں پنجاب میں لوگوں نے مل کے پنجاب کسان کمیٹی بنائی, اور پھر بنگال کے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پوری پاکستان کے سطح پہ اس کو منظم کیا. مزدور تحریک میں بھی جب نئے کارخانے بنے, کراچی میں بنے, سکھر میں بنے, تو پھر وہ ایک مزدور تحریک میں ایک نئی زندگی آئی. پھر اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مڈل کلاس پیدا ہونی شروع ہوئی. اس مڈل کلاس نے اپنے حقوق مانگنے شروع کیے, جس میں اساتذہ بھی شامل تھے, جس میں طلبہ بھی شامل تھے. تو یہ سب چیزیں آ کے میچور ہوئیں 60s میں. رحمان صاحب اس سے پہلے جی بات یہ انگریز کی حکومت تھی اور وہ کچھ حد تک سیاسی آزادی دیتا تھا. جب خطرہ محسوس کرتا تھا تو لیڈروں کو جیل بھیج دیتا تھا. اور پاکستان بننے کے بعد جو حکومتیں آئیں وہ بالکل لبرل نہیں تھیں اور وہ افسروں کی حکومتیں تھیں. انگریز افسر تو اپنی پارلیمنٹ کے ماتحت تھا اور اس کے ججز جو تھے وہ بھی پارلیمنٹ کے ماتحت تھے. تو یہاں پر جو حکومتیں بنیں وہ بڑی تنگ نظر تھیں اور وہ کسی بھی چیز میں, سماجی چیز میں دیکھتے تھے کوئی سیاسی پہلو ہے تو اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑ جاتی تھی.
जी प्लीज़ जाइए. نہیں یہ تو آپ نے بنیادی وجہ بتا دی کہ پاکستان میں سماجی تحریک واحد قوم نہیں ہے، بلکہ قوموں کا امتزاج رہا ہے، قوموں کا کنفلکٹ رہا ہے، قوموں کا سنتھسائز ہوئے ہیں ویوز اور معاشرتیں، یہ سب اس میں پتہ لگتا تھا، تو ہم نے ابالش کر دیا. ملک راج آنند نے مجھے کہا دلی میں کہ آپ بڑے بےہودہ لوگ ہیں. میں کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے یہ گندھارا آرٹ کی کہ اگر آپ اس کو ڈیولپ کریں تو تیل کے کنویں نکل آئیں گے آپ کی معیشت میں سے. پورا کوریا سے لے کے جاپان چین تک آپ کے پاس سالانہ حج پہ اتنے لوگ نہیں جاتے جتنے یہاں آ سکتے ہیں بدھ مت کے لوگ یہ دیکھنے کے لیے. صرف وہ جو ہے وہ جو ان کی مونسٹری ہے تخت بائی والی اسی کو ڈیولپ کر لیں تو وہاں اس کے گرد پورے شہر بن جائیں گے. میں نے کہا جی نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو محمد بن قاسم سے شروع ہوئے ہیں اور بس ہمیں اس سے پہلے کوئی ریکگنائز. دیکھیے اس میں یہ وہی بات آ جائے گی آپ کی جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے پاکستان کی تعریف کر دیں تو کیسے کریں گے آپ؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک خطہ ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کوئی آگے جا نہیں پاتے. چنانچہ بدھ یا ہندو جو پہلے یہاں پہ تہذیب تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے فیض صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے اس خطے کی یہ امتیاز ہے کہ ہم نے بار بار مذہب بدلے. یعنی دنیا میں ایک دفعہ آپ عیسائی ہو گئے، عیسائی چلے آ رہے ہیں. تو ہم جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہم نے تو ہر مذہب اختیار کیا، ہر حکمران کے ساتھ اور لیکن اس کو ہم مٹانا چاہتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں جو بڑی کوشش یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ تہذیب کو اور ثقافت کو بڑھایا جائے، ہمارے یہاں ڈینائل کا پروسیس زیادہ رہا ہے. اس کو ڈینائی کرو، اس کو ڈینائی کرو، اس کو ڈینائی کرو. تو جب میں نے لاہور میں چلنا پھرنا سیکھا اور آوارہ گردی کی، چونکہ سب کچھ میں نے لاہور میں آوارہ گردی کے ذریعے سیکھا ہے، نہیں آپ ہی خالی آوارہ گرد نہیں ہیں. تو وہ یہ کہ جب میں پہلی مرتبہ لاہور میوزیم میں گیا اور میں نے دیکھا کہ مہاتما بدھ کے ایک میٹل کے مجسمے نے تہمت باندھا ہوا ہے، تو مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی احمد شاہ بخاری کو باغ جناح میں غلط کیلیگرافی یا خراب کیلیگرافی دیکھ کے ہوئی. تو آپ نے کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا. اور نیشنل آئیڈینٹی کا مسئلہ اس لیے بڑھ گیا کہ اگر آپ پروان چڑھانا چاہیں یہاں پہ وارث شاہ کو جی تو پھر شاہ لطیف بھٹائی کو بھی چڑھانا پڑے گا، پھر نظر الاسلام کو بھی کرنا پڑے گا، پھر کبھی جسیم الدین کو بھی کرنا پڑے گا. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، لہذا ہم نے کہا کہ پلیگ آن آل آف دیم. تو وہ سب چیزیں ہم نے دبانے کی کوشش کی. نام کے لیے ہم نے کہا کہ ایک اردو اکیڈمی بنا دیتے ہیں جس کو 5,500 روپے مہینہ دے دیا کریں گے. ایک کوئی سندھی ادبی بورڈ بنا دیتے ہیں، اس کو 7,000 روپے دے دیا کریں گے. پشتو بلوچی یہ نمائش کے لیے جی. تو ہم نے وہ جو ٹرانزیشن ہونی تھی جس میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک دربار کی ثقافت سے آپ ایک جمہوری ریاست کی ثقافت میں کیسے ٹرانزٹ کرتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. اب میرے خیال میں دربار کو اٹھا کے، دربار کی موسیقی کو اٹھا کے وہ تو مندروں میں لے گئے یا مندروں سے لے کے آئے. ہم جو کوٹھے پہ لے گئے اس کو موسیقی کو، اور میرے خیال میں وہ بھی ولگیرٹی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ابھی ریسنٹلی پچھلے سال وہ انڈیا سے ایک ہمارے آئے ہوئے تھے فلم ڈائریکٹر، ہمارے جو جرنلسٹوں کی تھی کانفرنس جنگ والوں نے جو کی تھی، اس نے کہا کہ مجھے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا مستقبل نظر نہیں آ رہا. کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھکتی کے اوپر فلمیں بنانی شروع کر دی ہیں، مذہبیت کے اوپر جو اپنی وطنیت کے اوپر جو فلمیں بنانی شروع کر دی ہیں، ہمارا ہیومن فیلنگ کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا فلموں کا،
ہم اس کو لے آئے ہیں ادھر. ان کا بھی تو جادی ہے نا, وہاں بھی جادی ہے اور وہاں بھی مذہب وہ سارا کچھ پتہ نہیں ہم سے لیا انہوں نے یا ہم نے ان سے لیا ہے, بہرحال ہے وہ سارا. وہ کہہ رہا تھا کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ بچ جائے گی, اس کی زیادہ اثر نہیں رہے گی اگر وہ فیلنگ ہم نے دوبارہ بحال نہ کی جو ہیومن آسپیکٹ کے اوپر, ہیومن فیلنگ کے اوپر فلمیں بنتی. وہ بات ہمارے بھی یہاں ہوا. آج جو تازہ فلمیں ہیں, آپ کو فلم دیکھے کسی سنیما میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے یاد نہیں, بہت سال ہو گئے سب کو. تو وہ جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک وہ ہوتا تھا, اب سنیما ہال سے ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں اس پہ کیا یہ دکھائیں گے. اور جس طرح کی وہ اب تازہ ترین اسلام کے اوپر جو فلمیں ہیں کہ وہ جو تعویذ اوپر تسبیح پھینکتا ہے تو واپسی پر تلوار بن جاتی ہے, یہ اس ٹائپ کی چیزیں ابھی. یہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہماری جو مشہور فنکارہ تھیں روشن آرا بیگم, وہ ایک مرتبہ چنائی جسے پہلے مدراس کہتے تھے, جی ہاں, جب وہاں گئی تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو ایک مندر میں ٹھہرایا گیا, اور صبح ایک جو اس مندر کا بہت بڑا پروہت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ تھا. وہ آ کے اس نے ان کو یعنی وہ تعظیم دی جو کہ وہ اپنے چھوٹے جی والے گاڈ کو دیتے ہیں, چرن چھوئے ہوں گے, اور یہ کہا کہ ان کا یہ کیا کر رہے ہیں. بہت سمپل خاتون تھی, بہت گریٹ خاتون تھی, لیکن کوئی عیاری ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. بعد میں آ گئی یہ تو پتہ نہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں پوجا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے گلے میں سرسوتی ہے. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب ہماری سیاست کمیونلائز ہوئی, جو 30s میں جا کے شدت اختیار کر گئی, تو پھر یہ ہوا کہ مجن میاں کو اپنا نام کمار رکھنا پڑا ٹو پورٹرے ہریش چندر, اور یوسف خان کو دلیپ کمار میں رکھنا پڑا. تو یہ ایک شروع ہو گئی, تھوڑے ایلیمنٹ تھے. اور یہ کمیونلائزیشن کی وجہ سے دو باتیں ہوئیں کہ ایک تو ہم نے اپنے تمام فنون کو ایک خالص محدود نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا کہ آپ کی فلموں میں ڈبل بیڈ کا ابھی تک رواج نہیں ہے, اور کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے جبکہ 4 بیڈ کی اجازت بھی ہے. ہاں, وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ کو شاید سے بھی زیادہ اجازت ہو جائے, لیکن مگر بہت سے لوگ گھر میں بیڈ نہیں ڈالتے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم فنون کو ایک اعلیٰ مرتبے سے ہٹا کے ایک سنفل ایکٹیویٹی میں ڈال دیا. اور جب آپ نے تمام فنون کو سنفل ایکٹیویٹی میں ڈال دیا تو اس سے متعلق تمام افراد عناصر وہ ایک طرح سے ان کی آپ نے ہیرا منڈی بنا کوٹے پہ چل گئی. تو یہ ہماری سیاست اور ہماری معاشرت, جبکہ ایسٹ بنگال جو پاکستان ہی کا حصہ تھا وہاں یہ نہیں ہوا, نہیں تھا. ٹھیک, کیونکہ آپ نے اپنے کلچرل مارکرز غلط مرتب کر دیے. آپ نے جب اپنے تشخص کی بات کرتے ہیں اور کلچرل مارکرز کی بات کرتے ہیں تو سارے کلچرل مارکرز آپ نے اریز کر کے ایک کلچرل مارکر رکھ لیا, جس کے بارے میں علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے کہ بس اس کو سوائے اللہ کے کچھ نہیں آتا. یہ ایک جو ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرسٹ وی ڈیگریڈڈ آرٹ,
and then degraded artists, क्योंकि उसका जो भी प्रैक्टिशनर है वो डिग्रेड हो जाएगा, वरना ऐसा पहले नहीं था। मैंने जब यहाँ बड़े गुलाम अली को सुना, वो छोटी सी आर्ट काउंसिल में जो एक कोठी का छोटा सा हॉल था, बहुत छोटा सा था, 126 सीटें थी जी जी हाँ जी, जिसमें कुछ ना कुछ प्ले भी होते थे। तो मजाल नहीं थी किसी की कि कोई जोर से सांस भी ले। तो इसलिए कि वो एक अगर आप धर्म नहीं का लफ्ज़ आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं अदब का मकाम तो कह सकता हूँ। तो वो एक रिवायत थी, मुसलमानों में भी थी रिवायत कि अनपढ़ लोग भी कव्वाली सुनते थे और ये कहते थे कि भाई अजी वो सुना दो सरे बाजार में रक़्सम। तो एक तहजीब के साथ रिश्ता अपना उस तरह से उस्तवार करते थे और इस पर फख्र करते थे कि ये अच्छे आदमियों की निशानी है। आपने कहा नहीं, ये सब काम जो है गंदे गलीज लोगों का काम है। और मैं ये तो खैर फौजिया सईद ने तो किताब भी लिखी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने ख़ास तौर पे मौसीकी को उस तरफ धकेल के मौसीकी पे भी बड़ा जुल्म किया और उससे वाबस्ता अफराद के साथ इंतहाई जालिमाना सलूक। अभी मसलन आजकल जो है ना, एक तरक्की पसंदी के साथ उरियानी फाशी को जो इन्वॉल्व किया गया एक ख़ास इंटेंशन के साथ, इस तरह वो कहते हैं कि दहशत गर्दी को इस्लाम के साथ मंसूब कर दिया गया है, और ख़ुद इन्होंने जो है तरक्की पसंदी के साथ उरियानी फाशी को किया था। हालांकि दोनों चीज़ें एक दूसरे की कंट्रडिक्शन। तरक्की पसंदी कभी वल्गैरिटी या उस तरह की बात या जिस्म फरोशी या औरत फरोशी में कभी बिलीव नहीं करती, और ना ही वो उरियानी को एज ए कमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं। तो लेकिन ये अब देखें ना, अभी सूबा सरात में और बलूचिस्तान में मौसीकी के ऊपर पाबंदी है, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में माइग्रेट कर रहे हैं लोग, अपनी फैमिली जो है म्यूजिशियन की फैमिली, रहमान बाबा और खुशहाल खान खटक के देश से नगमे की जो हिजरत शुरू हुई है, सब कहाँ जाएंगे? वो कराची में जाएंगे, यहाँ आएंगे। और अभी मुल्तान में जो DCO हैं, उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने यहाँ पे हर किस्म की फाशी थिएटर पे, पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें हमने थिएटर में फाशी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, एज इफ़ के वो सारे पाकिस्तान के DCO को भी यही करना चाहिए। तमाम स्टेज के ऊपर जो है मौसीकी और इस तरह की जो है, ठीक है वो जो है हम उसके ख़िलाफ़ हैं कि ये जो गैर ज़रूरी किस्म का वो ले आते हैं, उसमें तोहफ़े पकड़ लाई और वो डांस सिखा रही हैं और लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कल कोई उमराव अदा पे फिल्म बनाएगा तो उसमें डांस की इजाज़त तो देनी पड़ेगी, और वो डांस वो वल्गर भी नहीं होगा। लेकिन अब वहाँ पे वो बेचारे क्या करें? सारी ज़िंदगी हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, करूँगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये जो फैज साहब का मिसरा है कि खिले ना फूल, इसे इंतज़ाम कहते हैं, तो ये ना समझिए कि ये उस ज़माने के बारे में था, ये आपके मुस्तकबिल के बारे में भी है। लाहौर में भी हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 15-20 दिनों से 28 लड़कियों और लड़कियों की पिटाई हुई क्योंकि वो आपस में बातें कर रही थी, और उनमें से 6 लड़कियां नकाबपोश भी थी, नकाब पहने हुए हिजाब में थी, और वो उनकी भी पिटाई हुई कि आप क्यों बातें कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें वो जो है वो सिर्फ मुत्तहिदा मजलिस अमल ही नहीं कर रही, यहाँ जो है यहाँ भी हो रहा है वो सारा। उसके बाद कल्चर की बातें हम माजी के हवाले से कर सकेंगे। और देखिए ये तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन और ख़ास तौर पे जो बाशऊर लिखने वाले थे,
ان پہ یہ شروع دن سے الزام لگنا شروع ہوا کہ یہ غریب عورت کا حال بتاتے ہیں، پھٹے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑوں کا ذکر کرتے ہیں، عصمت فروشی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اس طرح سے ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں. یہ خالی اس پہ نہیں ہے، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ بری کیا ہے اگر ایک رات جب اس کے ساتھ جاگو ہوا سویرا بنی جی تو بڑا طوفان کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی فلم ہے جی، اور یہ اس میں غربت دکھائی گئی ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن دکھائی گئی ہے، اور یہ امیج پاکستان کی نہیں ہو سکتی. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں اتنے عورتوں کے ساتھ یہ پولیس والے اس کو اجتماعی زیادتی کہتے ہیں نا، وہ زبان کے بارے میں بڑے پکے ہیں، وہ گینگ ریپ نہیں کہنا چاہتے، تو وہ یہ آپ بدنام کر رہے ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ بریانی یا فحاشی کوئی مجرد چیز نہیں ہے. یہ ایک آبجیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ویور کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آبجیکٹ اور ویور دونوں کے اس سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے نفسیاتی تو آپ کو شاید کوئی چیز بری نہ لگے. اور جیسا کسی نے کہا ہے، وہ تھا تو مشہور ڈرامٹسٹ، بہت زیادہ اچھا نہیں مانا جاتا اس کو، لیکن اس کا کہنا صحیح ہے کہ یہ سب باتیں نہیں ہیں، یا کوئی چیز رائٹ ہے یا کوئی چیز رانگ ہے. اس لیے کہ وہ اچھی سے مراد، رانگ سے مراد فارم کے حوالے سے ہے، کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بہت سے لوگوں کی، ہمارے ملک میں اکثریت جو ہے اس کی کلچرل شناخت کی بنیاد بہت چھوٹی ہے. وہ اتنا وہ انورٹڈ پیرامڈ کی طرح سے ہے کہ اتنی سی نوکیلی چیز ہے کہ بس یہی میری شناخت ہے. اس سے آگے اگر آپ جائیں تو کہتے ہیں یہ فحاشی ہے، یہ آپ نے میرے راز کھول دیے، یا میری باتیں آپ نے عیاں کر دی، یا سماج کے جو ناصور ہیں ان پر سے پردہ اٹھا دیا. یہ چلے گا آپ کے ہاں کچھ دن، اور اس کا تعلق لوگوں کے جمہوری اور انسانی ایٹیچیوڈ سے بھی ہے. کیونکہ آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ سب لوگ بنیادی طور پہ بدماش ہیں. ایک مفروضہ یہ ہے نا، سب لوگ بنیادی طور پہ بدماش ہیں، صرف وہ جو مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو لیکن ایک دوسرا نظریہ دوسرا بھی ہے کہ جو لوگ زندگی کی جد و جہد میں ہوتے ہیں اور اس میں محنت کرتے ہیں، ہر طرح کی چیز سے مقابلہ کرتے ہیں، غربت کا مقابلہ کرتے ہیں. میں نے ایک بزرگ سے یہ کہتے سنا کہ ہم نے تو بیٹی کی شادی بہت سوچ سمجھ کر کی تھی، بہت کچھ پرتیت کی تھی، بڑی تحقیق کی تھی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ شریف نکل آئے گا ہمارا داماد، اور ہماری بیٹی کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، نہ اس کو کوئی پلاٹ ملے گا، نہ اس کو کوئی زندگی کی سہولتیں ملیں گی، ساری عمر روٹی پکاتے پکاتے مر جائے گی. اسی طرح وہ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ریٹائر ہوئے سیکٹری کے لیول سے، تو اس کے جو پیچھے ڈپٹی سیکٹری تھے وہ سارے مل کے کہنے لگے دعا کرو یار کوئی اور دیانتدار نہ آ جائے ہمارے میں. تو یہ جو دیانتداری، اور اس میں واقعی کہ وہ جو ہمارے جو یہ نئے دیانتدار نکلے ہیں ان کے اندر جو حقارت ہے، ہر آدمی کو وہ کرمنل سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھ کے آدمی نکلتا ہے نا مسجد سے، وہ تمام کافروں کو یوں حقارت سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے اوپر بڑا احسان کر کے آیا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہے، اور وہ سب کو گناہ گار سمجھ رہا ہے کہ یہ دوزخی ہیں سارے.
اسی طرح جو دیانتدار اپنے آپ کو کر لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے یا ہوتا بھی ہے، تو وہ کسی اور کے ساتھ نیکی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، چونکہ ہر ماتحت کو، ہر شخص کو وہ مجرم سمجھتا ہے۔ نہیں دیکھیے، میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں مذہب کے اچھے ممکن اقدار سے منکر بھی نہیں ہوں، ٹھیک، لیکن اگر کوئی بھی کسی ایک ڈسپلن ہے، خواہ آپ ڈسپلن مذہب کے حوالے سے اختیار کریں، خواہ آپ ڈسپلن اپنے ایگنوسٹسزم میں کریں، خواہ آپ کوئی ڈسپلن بطور آرٹسٹ اختیار کریں، بطور استاد اختیار کریں، بطور ہیومن رائٹ ایکٹ، تو وہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ اس ڈسپلن میں آپ کو ایک طرح کا کردار مل جاتا ہے۔ تو مذہب کی تعریف یہی ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو اچھے کام پہ آمادہ کرتا ہے، اور وہ اس میں غیبت نہیں ہوتی، اس میں ظلم نہیں ہوتا، اس میں قبضہ نہیں ہوتا، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں انا نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی اس طرح کے پیروکار مل جائیں آپ کو، مشکل ہے ویسے، لیکن جب آپ یہ دیکھیں، یعنی میں آپ کو میرے یہ کہنے میں بالکل کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے بہت خالصتاً مذہبی بچپن گزارا، اور تمام جو بھی اراکین ہیں وہ بھی پورے کیے حد المقدور، لیکن جو آدمی مذہب پیدا کرتا ہے اگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں اس سے دور ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک میری کانشیس ایفرٹ ہے اس سے دور ہونے کی، کیونکہ آپ ویسے مذہبی ہیں لیکن چور بازاری کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، اپنے سے دوسرے آدمی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اس کو آپ اس کے قریب آ جائے تو آپ کی سفید گٹھے کی شلوار پہ ایک داغ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ مذہب چھوڑ دیں۔ یہ ایک لبادہ ہے جو ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں نے اوڑھا ہوا ہے، اور اپنے اوڑھنے میں جو ہمارے سادہ لوگ عوام تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا مناسب بیلنس قائم کیا تھا۔ اگر آپ پنجاب کے پرانے دیہات کی بات کریں یا سندھ کے پرانے دیہات کی بات کریں یا پختونخوا کے پرانے دیہات کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اپنی زندگی میں سب چیزیں ہیں۔ وہ مذہبی بھی ہے، وہ کاروباری بھی ہے، وہ کاشتکار بھی ہے، جی، وہ جیسا بھی اس سے بن پڑتا ہے سچائی کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ یہ اس سے اوپر جب آتا ہے سماج میں آدمی تو وہاں پہ وہ جھوٹ، دغا، فریب، انٹریگ، قبضہ، ظلم، جبر، تو ہم نے ہماری جو کلاس جس میں میں بھی شامل ہوں، اس نے بجائے اس کے کہ ہم ان اپنے ہم وطنوں کو تھوڑا اوپر لے کے چلتے، ہم نے ان کو بھی خراب کیا۔ اپنی آلائشیں، اپنی بہودگیاں، ان کو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شعیب صاحب پھر کہیں گے کہ ہمارے خلاف بات کریں، ایک نوسٹیلجک بات ہے، کہنے ہی والا، کہنے ہی والا۔ جی ہاں، اس میں بہت سے نیچرلسٹ بھی آ جائیں گے، اس میں ٹولسٹائے بھی آ جائے گا، اس میں رومن رولا بھی آ جائے گا، گاندھی کا بھی اثر آ جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جیسا پہلے فوزیہ کہہ رہی تھی کہ پہلے آپ یہ مقرر کریں کہ بنیاد کیا ہے، اس بنیاد پہ آپ لائیے، نئی چیزیں لائیے، آپ وائلن بھی لائیے، آپ جاز بھی لائیے، آپ ماڈرن ایکسپریشن بھی لائیے، آپ مولیئر کے ترجمے کو اسٹیج کیجیے آرٹس کاؤنسل میں، جیسے پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ، لیکن کہیں سے بیچ میں سے اٹھنے کی جگہ تو کہیں سے بتائی جائے۔ میں کہنے لگا، آپ نے کہا نا کہ اب شاید صاحب کچھ لوچے تلیں گے، میں تلنے لگا ہوں۔
دیکھیں رحمان صاحب، یہ سب باتیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل مجھ کو نظر آتی ہیں، مگر مجھ کو تو کچھ اور بھی نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جنریشن ایک وہ بھی بڑی ہو رہی ہے who are not affected by this kind of thing. اچھا، ان کی گڑبڑ یہ ہے کہ انہوں نے پاسٹ کی جو برائیاں تھیں ان کو ڈسکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں، وہ اپنا ہی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. آئی تھنک دے میٹر آلسو. دے میٹر ویری مچ. یہ بھی جب وہ پاسچر نے پہلی جراثیم کش دوا نکالی تو اس کا یہی ہوا تھا کہ جسم میں جو اچھے جراثیم تھے وہ بھی مر گئے تھے. تو دین وی لرنڈ کہ اونلی کل دی بیڈ ون. اب مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ہماری پروفیشنل ٹریننگ ہے، ایجوکیشن ہے، لیکن جب ہم لاہور اسکول آف اکنامکس میں جب ہم سب لوگوں کو پڑھا لکھ کے کرتے ہیں، پھر شعیب ہاشمی کو بلاتے ہیں کہ ان کو اردو لٹریچر اور پنجابی لٹریسی بھی تھوڑا سا پڑھا دو، تو یہ ایک خلا رہ جاتا ہے جو نشو و نما میں. یعنی آپ کوئی بھی فلسفی لے لیں، آپ اس میں جو الٹیمیٹ ہے آبجیکٹو وہ یہی ہے to produce a more wholesome personality in tune with the spirit of the age. کیونکہ نالج اور کلچر اور ہیومنزم اس کو آپ نیشنل یا ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں نہیں بانٹ سکتے. یہ بھی ہمارے ہاں ہوا چلی ہے کہ ہم کیمسٹری پسند کرتے ہیں چونکہ عرب نے ایجاد کی تھی. سنا ہے؟ پتہ نہیں، اللہ علم بالصواب. فزکس نہیں چونکہ وہ. اور یہ کہ ہمارا جو تھا ابو علی سینا وہ بڑا زبردست آدمی تھا کیونکہ اس نے قانون لکھی تھی جس سے کہ ساری میڈیسن پیدا ہوئی ہے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس کو تو یہی پتہ نہیں تھا کہ خون گردش کیسے کرتا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریجیکشن اور ایکسکلوشنسٹ قوم ہیں. آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں. مجھے تو کوئی بالکل کہنے میں یہ آر نہیں ہے کہ جو ہماری کلچر ہے یہ ہونی چاہیے، اس کے بہت سے عناصر ہیں. کوئی بالکل لاہور کا ہے، کوئی کھڈیاں کا ہے، کوئی شاید بخارا سے آ گیا ہوگا، کوئی اچھ سے آ گیا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ دیٹ از ہاؤ کلچر ڈیولپس. لیکن اس کی جو ایک اسٹیمپ اپنی بنانی ہوتی ہے جی کہ بخارا والے بخارا میں بیٹھے ہیں، نائجیریا والے نائجیریا میں بیٹھے ہیں، انڈونیشیا والے انڈونیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کو نہ اپنی زبان سے گریز ہے، نہ اپنے لنگی سے گریز ہے، نہ اپنے بانس سے کہ نفیری سے گریز ہے. اور ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جالب کا بھی مصرع ہے کہ نغمہ پستی ہے یہاں، شیر ہے دشنام یہاں، عمر کس طرح کٹے گے دل ناکام یہاں. تو یہ جو اب جو نقشے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، تو وہ تصور ہولسم پرسنالٹی کا، اسپرٹ آف دی ایج کا. سوشلسٹ اس کو نیو مین کہتے تھے. کبھی آپ اس کو انسائکلوپیڈیا کا آدمی کہہ دیتے ہیں ہر اپنے دور کے حوالے سے، کبھی اس کو رینیسنس کا آدمی کہہ دیتے ہیں آپ، کبھی تو آپ جو بھی آپ کہیں گے وہ اس کا جو کلمنیٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے ماضی سے اوپر بڑا ہو کے ابھرتا ہے، تہذیب کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے اور رویوں کے حوالے سے اور انسان دوستی کے حوالے سے. تو آپ اگر اپنی یہ سب چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو باقی ترقی بہت کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہے، لیکن ترقی ایک کی نہیں ہے. ایک بہت بڑے ساز پہ کوئی 1800 کی لگی ہوئی ہے، اس میں ایک ترقی ہے، دوسری ترقی ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، چھٹی ہے، ساتویں ہے. ٹھیک ہے،
آپ کہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، بڑی ترقی کی بات ہے. تو جس نے پہلے بنایا تھا وہ تو شرمندہ رہا بیچارہ. ہم شرمندہ اگلی صدی میں ہوں گے اگر زندہ رہ گئے تو یہ انکلوسیو ہونے کے لیے جی کانفیڈنس چاہیے. جی انکلوسیو ہونے کے لیے جی ایک کانفیڈنس چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی تو وہ کانفیڈنس مطلب یہ ایک کیچ 22 والی سچویشن تو نہیں ہے کہ اس کانفیڈنس کے لیے ایک سینٹر آئیڈینٹی چاہیے. تو مطلب کہاں سے تو پھر اس کا سرا جو ہے پھر وہ کہاں سے پکڑے گا؟ وہیں سے ہے جہاں سے میں نے پہلے میں اور حوالے سے کہہ رہا تھا. کانفیڈنس بھی نیشنل آئیڈینٹی کا دوسرا نام ہے کہ آپ میں یہ اعتماد ہے کہ تمام پھولوں کو آپ ایک گلدستے میں سجا سکتے ہیں اور آپ بالکل ایک یک رنگی گلدستے کے قائل نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ جو بہت تنومند اور میں رچ بھی کہہ سکتا ہوں تھا، اس میں بڑی وسعت تھی کہ ہم بڑے بڑے سینٹر بنا کے اور پھر ایک کانفیڈنس حاصل کرتے. لیکن چونکہ ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ یہ نہیں کرنا ہے تو آئیڈینٹی کرائسس سے ہم نے سیکیورٹی کرائسس پیدا کیا. اور ہم ابھی تک اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں ایٹ ایچ لیول. جی ٹھیک. اور جب انسیکیورٹی ہوتی ہے تو پھر ہم وہ جو ایک پرانی داستانوں میں ایک ہوتی تھی نا خاتون کہ شطرنج کھیلتی تھی اور بلی کے سر پہ چراغ رکھ دیتی تھی. جی اور جب وہ ہارنے لگتی تھی تو بلی سر ہلا دیتی تھی تو وہ بساط الٹ جاتی تھی. تو ہم ہمیشہ شطرنج بلی کے سر پہ چراغ رکھ کے کھیلنے کے قائل ہیں جو انسیکیورٹی کی سمتا. یہ پھر وہی کر رہے ہیں جو میں اب آئی ایم گوئنگ ٹو آسک اے $1 million question. میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں. یہ کس کا کتنا قصور ہے، کتنا ہماری سیاست کا ہے، کتنا ہمارے سوسائٹی کا ہے اور کتنا ہمارے انٹیلیجنسیا کا ہے. آپ ان سب کو الگ الگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل الگ الگ کہہ رہا ہوں نا اس واسطے چونکہ ہم لوگ جو سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم نہ سیاستدان والے ہیں اور نہ سوسائٹی میں دی انٹیلیجنسیا. سو لیٹس پٹ آور منی ویئر آور ماؤتھ از. I admire your presumptuous intelligence here. نہیں پارٹ آف دا گیم، پارٹ آف نمک زیادہ ہو ہم بالکل کوئی نہیں ایسی کی تیسی. دیکھیے آپ ہم دونوں نے لاہور میں وقت گزارا ہے. اگر آپ لاہور کی بڑی خصوصیت دیکھیں وہ یہ کہ یہ آخری صوبہ تھا جو انگریزوں نے فتح کیا 1848. اور یہ اڈیپٹ کرنے میں تمام صوبوں سے آگے نکل گیا. یہاں انگریز کو اچھی فوج ملی، انگریز کو اچھا بیوروکریٹ ملا، سارے بر صغیر سے اچھے سوٹ پہننے والے یہاں ہوتے تھے، سارے بر صغیر سے اچھی سویٹر پہننے والی نسبت روڈ پہ مال روڈ پہ ہوتی تھی اور مال ٹاؤن میں ہوتی تھی. تو یعنی اچھا 1857 کے بعد جب اردو کلچر کا مرکز لاہور میں آیا، کیونکہ اردو کلچر کا مرکز بدلتا رہا پولیٹیکل سینٹر کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ. آگرہ سے دلی گیا، دلی سے لکھنؤ گیا، لکھنؤ سے پٹنہ گیا. 1857 کے بعد یہ لاہور آ گیا. جی تو ہم نے کہا کہ ہمارا تو کلچر ہی ہے، یہ زبان ہم نے یہ پیدا کی، یہ تو زبان ہی ہماری ہے. یہ آپ کہاں سے آ گئے بھائی؟ یہ میں دلی والوں کو بھی کہہ کے آیا تھا. میں نے کہا کہ خدمت تو پنجاب نے کی ہے. علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور شیر پنجاب مرزا اسد اللہ خان غالب، یعنی حافظ محمود شیرانی ٹاپ کے رہنے والے آ کے یہاں کتاب لکھتی،
ثابت کر دیا کہ یہی ہے. تو اچھا ہماری انویسٹمنٹ، ہم نے ہر نئی چیز میں انویسٹمنٹ کی، تو ہم ایک اور نئی چیز میں انویسٹ کرنے کے اہل تھے. اگر آپ نے اگر ہمیں اچھے استاد ماڈل، ملتے ہیں شعیب ہاشمی نام ہے، آپ نے ماڈل خاص طور پہ اکنامکس میں دیکھیے، یہ سماج کی ترقی کے ایک تو روایتی صدیوں والا پرانا طریقہ تھا کہ سماج کے مختلف عناصر آپس میں کمپٹیشن کر کے، ٹکرا کے، کنفلکٹ سے پھر جو سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتا ہے اور جو اس کے حوالے سے بن جاتے ہیں. لیکن جو نو آبادیات کا مسئلہ تھا اس میں یہ تھا کہ ہم کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ لا کے دے دیتے ہیں، اب آپ ان کا تحفظ کریں، ان کو بڑھائیں، ان کو پروان چڑھائیں. تو اس میں اسی قسم کی ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی جو برٹش نے پنجاب میں کی. وہ ہم نے نہیں کی، اور وہ ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمیں بنگالیوں سے بہت ڈر تھا. تو ہم نے اپنے آپ کو ڈینائی کیا. وی ڈینائیڈ آور کلچر، وی ڈینائیڈ آور لینگویج. ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ بہت کر دی تھی. وہ کیا تھا دارالاشاعت، وہ تو آ کے انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد تو پھر وہ ہو گئے، یا کسی نے شاہ جہاں پور سے آ کر کے انجمن اسلامیہ قائم کر دی. جی لیکن یہ ڈینائل ہمارے سائیکے کا حصہ بن گیا. اب اس میں سب چیزیں شامل ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ حکومت، اور حکومت تو ایک صحیح اس کے لیے ایکسپریشن نہیں ہے، نظام، ریاست، جو نظام ہم نے اپنایا اور جس میں ہم نے، چونکہ ہمارے پاس کیپٹل کم تھا تو ہماری جو انٹیلیجنس تھی وہ ساری کو آپٹ ہو گئی. یعنی انٹیلیجنسیا کا رول اسٹیبلشمنٹ سے باہر بہت بڑا ہوتا ہے، اور باہر کی انٹیلیجنسیا اور ریاست کی انٹیلیجنسیا کے انٹریکشن سے ایک چیز آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں باہر کی انٹیلیجنس تھی نہیں، تھوڑی تھی، وہ کو آپٹ ہو گئی، اور کو آپشن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. کو آپشن میں جب کبھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آمریت کے خلاف لڑائی شروع ہوئی، بڑی اچھی نظمیں لکھی گئیں، بڑا اچھا ادب پیدا ہوا، بڑے اچھے ترجمے ہوئے. جی تو وہ اس سے پہلے جب شروع ہوئی تو سرکار نے اپنی ہیجمنی قائم کر دی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ چلیے آپ کے لائر جو ہیں ان کو اٹارنی جنرل کنٹرول کرتا ہے، آپ کے ڈاکٹروں کو ایک میڈیکل کونسل میں ایک آدمی کنٹرول کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اخبارات کو بھی ایک ہم سرکار کنٹرول کرے گی، اور ٹیلی ویژن کو بھی ایک ادارہ کنٹرول کرے گا، اور سنیما کو بھی ایک کنٹرول کرے گا، اور رائٹرز گلڈ بھی ہوگا جو کہ ہیجمنائز کرے گا رائٹرز کو. یعنی دی پالیٹکس آف ہیجمنائزنگ سول سوسائٹی انسٹیٹیوشنز. ہم نے قانون بنا دیا کہ کوئی پروفیسر ملک کے معاملات کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. تو پھر اب آپ یہ جو، اور اس میں ہم چلے گئے، تو جو حصہ انٹیلیجنسیا کا باہر ہے وہ بیچارے پھٹے ہوئے چپل اور ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ رہ گیا بس. رحمان صاحب یہ تو سب جگہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، سب جگہ ٹرائی کرتے ہیں اس قسم کی چیز، اور جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں they don't let the powers that be succeed. نہیں ہوتے، وہ باہر رہتے ہیں نا، باہر رہتے ہیں نا، تو وہ باہر دیکھیں. اب یہ تو آپ ٹھہر جائیں جی، اگر انٹیلیجنسیا کو کو آپٹ کر لیا گیا تو اس میں قصور کس کا؟ انٹیلیجنسیا کا تو آپ نہ کو آپٹ ہو بھائی. دیکھیے وہ اس میں یو آر آسکنگ پیپل ٹو مچ. جب زہیر صدیقی کو نے سول اینڈ ملٹری گزٹ چھوڑا
اور سول اینڈ ملٹری گزٹ کے بند ہونے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس میں بڑے دیکھے اداریے چھپتے ہیں اور انالیسس جو ہیں وہ ہوتے ہیں انہیں تو ان کے لیے تمام پرائیویٹ ملازمتیں بند کر دی. یہ تو واقعہ ہے. کہیں کسی تعلیمی درسگاہ میں نہیں, کسی اشاعتی ادارے میں نہیں. مولانا مودودی کی کتاب کا ترجمہ کر کے 4 دن گزار دیے. تو ہمارے ہاں جو یعنی جو باہر لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے دوسرے سماجوں میں کہ اس کی آرام و آسائش میں فرق پڑے گا. یعنی ٹو بی اے ہیریٹک or to be a non-conformist, or to be an outside establishment member of intelligentsia, you only lose material perks. یا چھم نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے. But here in Pakistan, even existence was made impossible. اب آپ میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر فلم میں ملک غلام باری جیسا پروڈیوسر جس کو اچھا نہیں سمجھتے نہ ہو تو احمد راہی کو تو کوئی گانا بھی نہیں لکھواتا. تو یہ جہاں جہاں آپ نے کوئی تھوڑی بہت کوئی موگا کوئی کونا چھوڑ دیا وہاں چلے گئے. تو یہ ایک چیزیں جو ہیں سوسائٹی پہ آپریٹ کرنے کے لیے اکانومی آف اسکیل ڈیمانڈ کرتی ہے. ایک ایسا مارکیٹ پلیس ڈیمانڈ کرتی ہے جس میں 2 4 5 آدمی گھرمس میں ہوں. تو اس سے آدمی بڑھتا ہے. اکیلے پودے آپ سیب زدہ زمین میں آپ لگائیں گے اس سے کوئی بڑی فصل آپ کو حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے ایسے قد داور انٹلیکچوئل پیدا کیوں نہیں کیے جو ان تمام باتوں کے باوجود اوپر اٹھ جاتے, یہ بات صحیح ہے. اس میں آپ کی کھیت کا مسئلہ بھی ہوگا, آپ کی آبیاری کا مسئلہ بھی ہوگا, آپ کے بیج میں شاید کوئی نقص ہوگا, اور ایک ہیومن کوالٹی وہاں آ کے پھر مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بہت کم معاشروں میں ایسا ہوا ہے جہاں انہوں نے کلین سلیٹ سے ایک چھلانگ لگا دی ہو. کہیں نہ کہیں ایک رمق ہوتی ہے, کوئی روایت ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے جو کسی حد تک تھی. مثال کے طور پہ ہمارے پارٹیشن سے پہلے کا جو زمیندار تھا جس کو میں بہت برا کہتا ہوں اور ہم سب برا کہتے ہیں, وہ اگر نہ ہوتا تو نبل کشور کا متبہ نہیں چڑھ سکتا تھا. مرزا غالب کی 300 کاپیاں بھی نہیں بک سکتی تھیں. تو ایک اسپیس چاہیے کسی چیز کے آپریٹ کرنے کے لیے یا اس کے کرنے کے لیے, وہ نہیں تھی ہمارے یہاں بالکل. اینڈ وی کوڈ ہیو کریٹڈ اٹ. میں آپ کو پازیٹیو مثالیں دے سکتا ہوں. پازیٹیو مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جب پاکستان نیا بنا تو یہ خیال تھا کہ یہاں لبرل مذہب کو فروغ دیا جائے گا. یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کی جو لبرل ٹریڈیشنز تھیں مسلمانوں کی, ان کو بڑھایا جائے گا. چنانچہ ویسٹ پنجاب گورنمنٹ نے کہا, جو یہاں کے اوریٹر کالج کے پرنسپل تھے, میں نام یاد نہیں آ رہا اس وقت ان کا, بڑے مشہور آدمی تھے, ان سے کہا کہ آپ ایک کتاب ہے لبنانی نے لکھی ہے, اس کا ترجمہ آپ کریں. انہوں نے ترجمہ کیا, وہ چھاپی, گورنمنٹ نے چھاپی اور اب بھی مل جاتی ہے کہیں کہیں, جس کا عنوان ہے کہ فلسفہ شریعت اسلام. وہ اس میں یہ بحث کی گئی تھی
کہ مذہب کو اور عقیدے کو ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ شفیع صاحب جو تھے، یا شفیع صاحب کی کتاب تھی؟ نہیں شفیع نہیں صاحب نہیں principal؟ شفیع صاحب نہیں، اورنٹل کالج کے تھے، ان سے پہلے تھے. اچھا، ہاشمی تو نہیں تھے ان کا نام؟ ہاشمی بھی ایک تھے تو صحیح پرنسپل. ہاں ہاشمی نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں وقتاً فوقتاً. پہلے اچھے بھی ہوتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو کچھ کہا اٹ اپلائز ٹو دا ویژول آرٹس، پینٹنگ. جی اس کی روایت بھی نہیں تھی. انہوں نے تو، مجھ کو تو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت خاصی بڑی جگہ اپنے لیے بنا لی ہے. وہ نہیں، یہ کہنا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا. بس یہی میں کہلوانا چاہ رہا تھا کہ اب ادھر بھی ہے کہ جو کچھ کیا ہے کوئی وہ بھی اس پہ وہ بھی تو بات کریں نا. ہاں یعنی ہم نے جو کیا ہے اپنی انفرادی کوشش سے، اور کہیں کہیں کلیکٹیو ورک بھی نظر آتا ہے، اس میں ایک بات بڑی مجھے عجیب سے معلوم ہوتی ہے. میں یہ کرٹک بیٹھنے میں شاید برا مانیں گے یا غلط سمجھیں گے، وہ یہ ہے کہ جو کلین سلیٹ کی ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور ابھی اس کو لوور مڈل کلاس نے پولیوٹ نہیں کیا ہے، اس کا دماغ زیادہ فری ہوتا ہے، زیادہ فریش ہوتا ہے، اور اس میں ایک ایڈوانسمنٹ کی کیپیسٹی اور اسٹرینتھ بقول ابن خلدون کی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے جس جگہ تھوڑی تھوڑی تھی نا گڑبڑ سیاست میں یا ہماری تعلیم کے شعبے میں، وہاں ہم نے ٹھوکریں بہت کھائی. یہ جو پینٹنگ کا جو ہمارا جو ہے، خاص طور پہ پینٹنگ کا، اس میں تقریباً کلین سلیٹ تھی ہمارے معاشرے میں. اچھا، یعنی اگر آپ چپتائی کو نکال دیں اور نہیں نکلی. میں تو مانا کہ ٹریڈیشن کوئی نہیں تھی. ہاں کوئی ٹریڈیشن نہیں تھی. the space and receptivity to experimentation was considerably, and you are not afraid of transgressing or trespassing a limit جو ٹریڈیشن لوگوں پہ حاوی کر دیتی ہے. پھر جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ some people, not one people, but some people fortuitously found room to work unrestricted. وسائل کم تھے، یعنی وسائل جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا فریڈم امپورٹنٹ. تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کلسٹر بن گئے، اور وہ ان کلسٹرز نے میں ایک ویرائٹی جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ وہ اس میں بھی تھوڑی سی دقت تھی پہلے، بیکاز آل دی ارلی پینٹرز were trying to adjust themselves to what I call imported images, imported ideas, imported techniques. اور شروع میں وہ بہت نامانوس لگتی تھی کہ کیا یہ تصویر ہے، یہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے، مجھے تو انناس نظر آتا ہے. لیکن اس میں دو وجہ سے ایک تو یہ کہ آرٹ کی اور پینٹنگ کی تعلیم پہ ایلیٹ کا قبضہ نہیں ہو سکا. It remained open to very poor people. یعنی this is something that I sometimes wonder. کیونکہ اگر مجھے یاد ہو کہ جو لوگ پڑھتے تھے وہاں، وہ تو بس کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے بہت سے. ایک تو یہ چیز آئی. تو جب آپ کسی اسکول میں، یوزنگ دی اسکول ان براڈر سینس، جس میں کہ جس کا ملٹی کلاس کریکٹر ہو، جس میں مختلف قسم کی ایسپریشنس کے لوگ آ سکتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کالج ہی ہو، اور جو اس زمانے میں تھا کہ غریب لوگوں کے بچے بھی آ کے پڑھتے تھے اور اچھے
फ्लावरिंग होती थी। अब आप सब जो है वो मालदार का रख लीजिए और आप देखेंगे कि वो किस तरह से डिक्लाइन होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये खास तौर पर पेंटिंग में ये हुआ कि वो आए, दे बिलोंग टू ऑल क्लासेस, इनफैक्ट दे बिलोंग टू द मोर बिलोंग टू द डिसएडवांटेज क्लासेस देन टू द एडवांटेज क्लासेस। और दूसरे, चूंकि वो नए एक्सपेरिमेंटल के स्टेज में थे तो उसमें वैरायटी की बड़ी गुंजाइश थी। एक थोड़ा सा पीरियड मुझे नज़र आता है, आई डोंट नो वेदर सलीमा विल एग्री विद मी, जहाँ खासी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्फॉर्मिज्म थोड़ी सी नजर आती है। Yes, they went through a bad patch. Yes, that's But they broke very out. clear. But they broke out of it. The same applied to the film. Why didn't film ever break out of it? I'm talking about the entire subcontinent. It still hasn't broken out of it. इसका जवाब तो एक फ्रांसीसी फिल्म मेकर में था, शायर भी था, रेजिस्टेंस का लीडर भी था, जॉन कॉक्टो। तो उसने ये कहा कि ये फिल्म का मुकद्दर उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक इसको बनाने के आलात इतने सस्ते न हो जाएं जितना कलम और ब्रश। देखिए, आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए इस पे। नहीं, वो मुझको बात समझ आती है कि अमेरिका के अंदर मसलन काला जो है उसने सिर्फ बॉक्सिंग की जिसके अंदर कोई जरूरत, दो ग्लव्स की जरूरत थी और किसी की जरूरत नहीं थी। मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास ब्रश नहीं है, मेरे पास बच्चे की कॉपी का फटा हुआ ड्राइंग पेपर है जी, मैं उस पर कोयले से फैमिली ऑफ बंगाल बना देता हूँ। तो हमारे पास है एक, है ना, बिल्कुल है, बहुत अच्छी है। ये जो है इसी तरीके से शेर, शेर कहने के लिए मुझे आगम के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ है तो वो निकालने के लिए, लेकिन फिल्म में मेरे अंदर जो कुछ है वो मैं निकाल ही नहीं सकता। आप जैसे मैंने बताया कि खुर्शीद अनवर के साथ ये हुआ, या डब्ल्यू रहमत के साथ ये, या शौकत हुसैन के साथ ये हुआ, या और लोगों के साथ हुआ, तो सिनेमा मुश्किल ये है कि इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, पीपल कॉल इट इंडस्ट्री, क्योंकि निहायत वाहियात बात है, एंड पीपल कॉल इट आर्ट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो दोनों के से जो मिलके जो बात बनती है, अब आप ये देखिए कि अगर बंगाल में कोई एक नालायक वजीर ना होता तो सत्यजीत रे नहीं हो सकता। तो उसमें एक जैसे वो उसका है जॉन हुस्टन का केस है कि वो एक फिल्म बनाना चाहता है तो स्टूडियो कहता हम नहीं बनाते ये, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं 2 फिल्में आपकी बनाता हूँ, एक अपनी बनाऊंगा। उसने कहा ये ठीक है। अब ये अलग बात है कि जो उसने 2 फिल्में स्टूडियो के लिए बनाई वो चली और खूब चली, और जो उसने अपने हिसाब से बनाई वो उन्होंने इतनी काटी, इतनी कदर बहुत की, इतनी की, पता नहीं कहीं रिलीज भी हुई या नहीं हुई। तो ये जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की डिपेंडेंस है on a certain market mechanism, और मार्केट मैकेनिज्म भी ऐसी जिसमें तजुर्बा नहीं होगा। यानी बम्बई में और कलकत्ते में जो हुंडी वाले थे उन्होंने तजुर्बा इतना हासिल कर लिया था कि महबूब ने कहा था मुझे फिल्म बनानी है, पैसे चल के ले जाओ, फेल हो गए कोई बात नहीं और बना लेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं हो सका, स्टूडियो नहीं एस्टैब्लिश हो सके, हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो एस्टैब्लिश नहीं हो सके। अगर आप ये देखें कि जिस ज़माने में हमारे यहाँ 130-140 फिल्में बना करती थी साल में, उसमें अगर आप ये देखें कि कितनी फिल्में नए प्रोड्यूसर ने बनाई हैं और कितनी एस्टैब्लिश ने बनाई हैं। अब यहाँ बहुत बड़े फिल्म मेकर थे जो बड़े माने जाते थे, जगदीश चंद्र आनंद जी छोड़ दिए उन्होंने, शेख मुख्तार थे जी उन्होंने छोड़ दिया। उनके बेटे ने हिम्मत की, 2-3 फिल्में बनाई, अच्छी बनाई, माकूल फिल्में बनाई,
اس کے بعد شاید گارمنٹس کا کام کرتے ہیں. ایک نثار مراد صاحب تھے, انہوں نے فلمیں تقسیم کی, پیسے بنائے. یہ اچھا ہے کہ انہوں نے ایک بیٹا ایسا پیدا کر دیا کہ وہ اچھا خاصا ایکٹر بن گیا. تو یہ جو کنٹینیوٹی ہے آپ کسی اور کام میں لے لیں,